السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک انفو آفیشل۔ جب ایک غیر شادی شدہ مصری خاتون 30 برس کی ہوتی ہے، گھڑی کی سوئیاں رات کے 12 بجے بجنے کا اعلان کرتی ہیں، میں اپنی زندگی کی تیسری دہائی ختم کر کے چوتھی عشرے میں داخل ہو رہی ہوں۔ میری زندگی میں سنجیدگی، بلوغت اور گرمجوشی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ میرے ارد گرد سب مجھے کئی روز سے یقین دلا رہے ہیں کہ اس سالگرہ پر کوئی بہت اہم مابعد طبیعیاتی واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے ہی گھڑی نے 6 جولائی کے نئے دن کا آغاز کیا تو میں نے کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں کی۔ وہیں پرانے امیدیں اور خوف میرے ساتھ تھے۔ میں رباب فتحی ہوں، ایک 30 سالہ غیر شادی شدہ مصری صحافی۔ جب سے میں اپنی عمر کی 30ویں سال میں داخل ہوئی، مجھے بار بار اپنی آزاد زندگی کے بارے میں اس سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے ابھی تک شادی کیوں نہیں ہو پائی؟ یا پھر اس حوالے سے اشاروں میں سوال کیا جاتا ہے، کوئی تازہ خبر؟ یا پھر مجھے دعا دی جاتی ہے کہ خدا کرے تمہاری جلد شادی ہو جائے۔ اس کے ساتھ مجھے دلچسپ کہانیاں بھی سنائی جاتی۔ شادی زندگی کا حصہ ہے، مجھے ایک مرد کی سخت ضرورت ہے جس کے ساتھ میں اپنی زندگی کا ہر پل بانٹ سکوں۔ ان کہانیوں سے مجھے یہ لگنے لگتا ہے کہ مجھے واقعی اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا چاہیے۔ مصری میں ایک کنواری خاتون ہونے کے ناطے پہل میرا جواب خاصاً عامیانہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ میری دادی مجھ سے کہا کرتی تھی، میرے لیے شادی کرو اور خوش رہو بیٹیا۔ میں اپنی دادی کو جواب دیا کرتی تھی، دادی جان آپ میرے بارے میں مطمئن رہے، کیونکہ میں ابھی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ اور میرا واقعی یہی مطلب ہوا کرتا تھا۔ میں خود کو ان چند خوش قسمت افراد میں شامل کرتی ہوں جنہیں زندگی نے عظیم ماں باپ کی دولت سے مالا مال کیا۔ میرے ماں باپ یہ جانتے تھے کہ بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ میرے والدین نے میرے تمام فیصلوں کو اہمیت دی ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی بھی شادی کے لیے نہیں اکسایا۔ اس کے برعکس مجھے سکھایا کہ بہترین تعلیم خود انحصاری اور لگن کامیاب زندگی کا صحیح نسخہ ہے۔ میرے والد کا قول ہے، آپ تب تک آزاد ہیں جب تک کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ ان کی یہی کوشش رہی کہ ان کی تربیت میرے عملی زندگی میں شامل ہو۔ میری والدہ بھی والد سے مختلف نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے 30ویں سال میں غیر شادی شدہ ہونا میرے لیے کسی طرح سے بھی مسئلہ نہیں رہا، حالانکہ اس حوالے سے مصری روایات خاصی تکلیف دہ ہے۔ مصر میں کسی بھی غیر ملکی یا اجنبی سے پہلا سوال عمر کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ مصری سمجھتے ہیں کہ تعلیم اور ہنر سیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ ہر اس کام سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جو ان کی عمر کی مناسبت سے نہ رکھتا ہو۔ بعض اوقات وہ خود کو کلا کر ہنسنے اور مسکرانے سے بھی روک لیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی عمر کی مناسبت سے درست نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں مجھے 30 برس کا ہونا ایک چیلنج لگا۔ میں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے عمر، جذبات اور سفید بالوں کے حوالے سے ہمیشہ منفی رائے ہی سنی۔ آپ جب بھی باہر کہیں کھانا کھانے کے لیے نہیں کہیں گے تو جواب ہوگا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کیسے باہر جا سکتے ہیں۔ والدین کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اچھی اور بھرپور زندگی کا توازن قائم رکھنا مشکل ہے۔ اپنی زندگی کے بہترین وقت کو ضائع کر کے اس کی شکایت کرنے اور اس وقت کو یاد کر کے شکایت کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ میرا کہنا ہے کہ وہ زندگی بھرپور انداز میں جی سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے حلقہ احباب میں سب لوگ جیسے مردہ بیٹری سیل ہے۔ ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ آؤ کینچیاں سیکھتے ہیں جیسا، تو ان کی جانب سے یہ سننے کو ملتا ہے، کیا بچکانہ بات کر رہی ہو۔ میرے خیال ہے کہ جب تک آپ اور آپ کے پیارے تندرست ہیں تب تک آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ گزرے وقت کی شکایت کرتے پھریں۔ مصری معاشرے میں کسی تخلیقی کام کے بغیر کنوارے پن کے ساتھ بڑھاپے کی طرف سفر خاصا گھٹن ہے۔ مثال کے طور پر قاہرہ کے گھٹن زدہ ماحول میں دوڑ لگانا یا سائیکل چلانا، پھر کوئی ادبی محفل ڈھونڈنا یا کھانا پکانا سیکھنا خاصاً دشوار ہے۔ اگر آپ خود سے کچھ کرنا چاہیں بھی تو ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے یہ بھی آسان نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ گزری زندگی کے ساتھ ہماری معصومیت ختم ہوتی جاتی ہے اور ایک طرح کی دانائی ہمیں آ لیتی ہے۔ زندگی وہ راستہ ہے جہاں درد دل کے ساتھ نئی تجربات ہاتھ آتے ہیں۔ اگر آپ ناممکنات کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ زندگی ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ مصر میں مرد اور عورتیں 30 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کے دوست بھی کم ہو جاتے ہیں
اور ان کی سماجی سرگرمیاں بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن زندگی اتنی بھی سنگین نہیں ہے۔ ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو اپنے ٹھوس اور مضبوط خیالات سے ہماری زندگیاں بدل دیتی ہیں۔ 3 سال پہلے مجھے مریان ملی۔ اس نے مجھے اپنے بگ کلب میں شامل کر لیا، جو 7 حیرت انگیز خواتین پر مشتمل تھا۔ ہم اکٹھے کتاب پڑھتے اور پھر اس پر بحث کے لیے ایک مخصوص جگہ پر ملتے۔ اس گروپ تھراپی سے ہمیں زندگی کا معنی ملنے لگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے زندگی کے کتنے سال گزارے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ زندگی کو بھرپور اور بہترین طریقے سے جیا۔ میری دادی نے ایک بار کہا تھا، جو ایک ہی جگہ پر زندہ رہتے ہیں وہ صرف وقت گزارتے ہیں، مگر وہ جو سفر کرتے ہیں وہ بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ ہاں، میں تو 30 کی ہو گئی ہوں۔ میں مصر میں رہتی ہوں۔ میں خود کو خوش قسمت تصور کرتی ہوں، کیونکہ ایسا بہت کچھ ہے جس سے میں لطف اندوز ہوتی ہوں۔ میں اس قابل ہوں کہ اپنے خواب محسوس کر سکوں، کوچ جاری رکھ سکوں۔ میں خود کو ہر روز یاد دلاتی ہوں مجھے زندگی سے کچھ بڑھ کر عطا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گبریل گارشیا مارکیز کہتا ہے، میں کم سوتا ہوں، میں زیادہ خواب دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں ہر منٹ میں جب میری آنکھ بند ہوتی ہے تب میری زندگی کے 60 روشن سیکنڈ ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں تب بولتا ہوں جب دوسرے خاموش ہو جاتی ہے۔ میں تب جاگتا ہوں جب دوسرے سو رہے ہو، کیونکہ مستقبل ہر بوڑھے یا جوان کو نصیب نہیں ہوتی۔